السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرائیڈے کمنٹ باکس میں آئیے، ہم بہت ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری باتیں جانیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ بہت سارے سوالات جو روزمرہ کے کیے جاتے ہیں، بہت سارے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ہم انہی سوال و جواب کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت زیادہ سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آج کے ایپیسوڈ میں، آج فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے حیض والی عورتوں کا میت کو غسل دینا کیسا ہے، اسی طریقے سے عدت گزارنے کے بعد کیا رنگین کپڑے عورتیں پہن سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے بیوی اپنے خاوند کو بھیا یا بھائی جی کہہ کر کے پکار سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، یا اسی طریقے سے مرد کے لیے سونے چاندی کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیا عورت رات میں میگزین پہن سکتی ہے، کیا سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہننا سنت ہے یا غیر سنت ہے، یعنی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت ساری باتیں جاننے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا سوال ہے، کیا حیض والی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ یعنی حیض والی عورت کو میت کو غسل دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، حیض والی عورت کو میت کو غسل دینا جائز ہے، البتہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی بھی مستورات نہیں ہے، کوئی بھی عورت نہیں ہے جو غسل دے سکتی ہے، مرنے والی جو عورت ہے، یعنی میت کو غسل دینے والی کوئی دوسری عورت وہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی بھی دوسری عورت موجود نہیں ہے، یا کوئی موجود تو ہے لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یا اسی طریقے سے عورت موجود تو ہے لیکن غسل دینا نہیں جانتی ہے، یا غسل دینے میں وہ شرما رہی ہے، غسل دینے میں یعنی وہ اپنے آپ کو عیب سمجھ رہی ہے، یا اس کو گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں وہ حیض والی عورت جو غسل دینا جانتی ہے، سمجھتی ہے اور ہمیشہ وہ عورتوں کو غسل دیتی رہتی ہے، تو یہ عورت ایسی حالت میں غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، میت کو ایسی حالت میں غسل دے سکتی ہے جبکہ کوئی دوسری عورت موجود نہ ہو، یا موجود تو ہو لیکن وہ دینا نہیں چاہتی ہے، مردے کو غسل نہیں دینا چاہتی ہے، تو پھر حیض والی عورت ہی میت کو غسل دے سکتی ہے، کراہت کے ساتھ دینا اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور اولا اور افضل یہی ہے کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت کسی مردے کو غسل نہ دے، ٹھیک ہے نا، کسی مردے کو غسل نہ دے، بلکہ جو عورت پاک صاف ہے، مہینے کے ماہواری کے عالم سے پاک ہے، نفاس کی حالت سے پاک ہے، تو پاک صاف عورت اگر غسل دیں گے میت کو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر حیض والی عورت ہے، کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے تو کراہت کے ساتھ بہرحال دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عدت گزارنے کے بعد کیا رنگین کپڑے عورتیں پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے، عورتوں کو جو عدت ہوتی ہے، کبھی شوہر مر گیا یا کبھی طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ عدت جو گزاریں گے، جو شوہر مر چکا ہو اس کی جو عورتیں عدت گزاریں گی، یا جس عورت کو طلاق ہو گیا وہ عورتیں جو عدت گزاریں گی، تو عدت کے درمیان تو رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، عدت کے درمیان یعنی اس کو طلاق ہو گیا ہو یا اس کے شوہر مر گئے ہوں، تو اس درمیان میں وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، یعنی رنگین کپڑا پہننا یا ہاتھ میں چوڑی پہننا یا پاؤڈر لگانا یا لالی لگانا یا مہندی لگانا، یعنی جو میک اپ کیے جاتے ہیں عدت کے دوران تو میک اپ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن عدت گزرنے کے بعد وہ عورتیں، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ عورتیں عدت گزرنے کے بعد وہ میک اپ کر سکتی ہیں، رنگین کپڑا پہن سکتی ہے، چوڑی پہن سکتی ہے، مہندی لگا سکتی ہے، شادیوں میں جا سکتی ہے، یعنی جو ہر وہ کام کر سکتی ہے جو دوسری عورتیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عدت گزارنے کے بعد عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں جو دوسری عورتیں جو کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، عدت کی حالت میں رنگین کپڑا، زیب و زینت نہ کریں، عدت کے بعد جو بھی آپ کو کرنے کا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کو بھائی یا بھیا جی کہہ کر پکار سکتی ہیں یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عموماً بہت سارے مستورات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو بھائی کہہ سکتے ہیں یا بھیا جی کہہ کر کے آواز دے سکتے ہیں، اور کہیں پہ رواج بھی بنا ہوا، کہیں پہ عورتیں اس انداز میں پکارتی بھی کہ وہ بھائی جی، وہ بھیا جی، کہاں جی، کدھر گئے جی، آؤ جی، سنو جی، اس طرح کے الفاظ جو کہتی تو کیا وہ کہہ سکتی ہے؟ تو دیکھیے، عورت کے لیے اپنے شوہر کو، بیوی کے لیے اپنے شوہر کو یہ ورڈ استعمال کرنا کہ بھائی ادھر آؤ یا بھیا جی یہ کر لیجئے ادھر آئیے،
تو یہ کہنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ برا عمل ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ آپ اس کے بچے کا نام لے کر کے اس کو پکار سکتی ہیں, یا اسی طریقے سے خود اس کے نام سے بھی اس کو پکار سکتی ہیں, جہاں پہ یہ پکارنا عیب نہ سمجھا جاتا ہوں, لیکن اس کے نام سے بھی پکارنا بہرحال یہ صحیح نہیں ہے. البتہ ان کو اب ایسا نام فٹ کر دے جو جیسے میری جان, میرے دل کے دھڑکن, میرے دل کا سکون, میری آنکھوں کے تارا کہاں گئے جی, او جی میرے دل کا سکون, میرے دل کا قرار, یعنی اس طرح اس کو آپ نام دے سکتی, یا ایسے ہی نام جو بہت پیار بھرا ہوا لفظ ہو جس میں وہ نام آپ دے کر کے اپنے شوہر کو پکار سکتی ہے. لیکن بہرحال بھیا جی یا ان کو نام لے کر کے پکارنا یہ برا عمل ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں فقہاء کرام کے آپ کو مل جائیں گے فقہاء کرام کی کتابوں میں. ٹھیک, آگے چلتے ہیں, یہ مسئلہ امید ہے سمجھ گئے. آگے چلیے, آگے یہ ہے سالی کا شوہر آپ کی بیوی کے لیے حق میں غیر محرم ہے یا پھر کیا ہے؟ سالی کا جو شوہر ہے, سالی کا جو شوہر ہے وہ آپ کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے یا محرم ہے؟ تو دیکھ لیجئے, سالی کا جو شوہر ہے یعنی میری سالی ہے اور میری سالی کا جو شوہر ہے تو میری بیوی کے لیے غیر محرم ہے. ٹھیک ہے نا, غیر محرم ہے. میری بیوی کے اوپر ابھی حکم ہوتا ہے, اس کے اوپر شریعت کا احکام نافذ ہوتا ہے کہ وہ میرے سالی کے شوہر سے وہ پردہ کرے. ٹھیک ہے نا, یعنی سالی کے شوہر سے, سالی کے شوہر سے بیویوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے, ایک بہن ہے, ایک بڑی بہن, ایک چھوٹی بہن. چھوٹی بہن, یہ چھوٹی بہن ہے, یہ بڑی بہن ہے. تو یہ چھوٹی بہن کے جو مرد ہے بڑی بہن کے لیے اس سے پردہ کرنا پڑے گا. چھوٹی بہن کے مرد سے بڑی بہن کو پردہ کرنا ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ غیر محرم میں آتے ہیں, اور غیر محرم سے جیسے عام مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے, اسی طریقے سے اپنے بہن کے مرد سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال بہن کے مرد سے پردہ کرنا سب کے لیے ضروری ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ اپنے بہن کے مرد سے پردہ نہیں کرتی, جو کہ یہ غلط عمل ہے. بلکہ اپنے بہن کے مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے. جیسے دوسرے مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے, ایسے ہی بہن کے مرد سے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہے. اس رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. عموماً سالی سے مذاق بھی کیا جاتا ہے یا پھر اس کے مرد سے مذاق بھی کیا جاتا ہے, جو کہ بہت برا عمل ہے, وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. سالی سے مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے, یا اسی طریقے سے بہن کے مرد سے مذاق کرنا دوسری بیوی کے لیے بھی, دوسرے بہن کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. تو بس پردہ کرے, پردہ کرنا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں, آگے کے سوال ہے مرد کے لیے سونے چاندی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سونے اور چاندی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے یہ متفقن علیہ بات ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, مرد پر سونا حرام ہے. مرد کے لیے سونا کا استعمال کرنا, جسموں میں ہاتھ میں کڑا یا گلے میں سونا پہننا یا کان میں سونا وغیرہ لگانا, یہ سب مردوں پر حرام ہے, مردوں پر یہ سب چیزیں حرام ہے. البتہ فقہاء کرام نے چاندی کی اجازت دیا ہے. 4.5 ماشا چاندی جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے, چاندی کی انگوٹھی ہو بھی, صرف انگوٹھی کی اجازت ہے, باقی چاندی کے جو کڑا وغیرہ ہم پہنتے ہیں نا وہ بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ فقہاء کرام نے لکھا کہ چاندی کی, مردوں کے لیے, سونا نہیں, صرف چاندی کے لیے, اور وہ بھی چاندی صرف انگوٹھی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. انگوٹھی کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم چاندی میں بھی استعمال نہیں کر سکتے, یا کان میں یا ناک میں یا گلے میں یا ہاتھ میں وغیرہ چاندی کے لیے کوئی بھی چیز بنا کر کے استعمال کرنا, یہ چیزیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, صرف انگوٹھی جائز ہے. تو سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, سونا کی کوئی بھی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے. البتہ فقہاء کرام نے چاندی کے لیے بھی صرف انگوٹھی کے لیے جائز لکھا ہے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. چلیے آگے چلیے, آگے ہے کیا عورت رات میں میکسی پہن سکتی ہے؟ میکسی پہن سکتی ہے, ہاں میکسی. کیا عورت رات میں میکسی پہن سکتی ہے؟ تو دیکھیے عورت اپنے شوہر کے پاس میکسی پہن سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے شوہر کے لیے رات میں سوتے وقت میکسی پہن سکتے اگر اس کے شوہر ہے تو. البتہ عورتوں کے لیے میکسی پہن کر کے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے. اس میں پورے جسم کی نمائش ہوتی ہے یا پورے جسم کھلے رہتے اس میں. ٹھیک ہے نا, تو عورتوں کے لیے میکسی پہن کر کے باہر جانا یہ بہتر نہیں ہے, یہ بہتر عمل نہیں ہے. کیونکہ کتنے میکسی ہاف والے بھی آتے ہیں, کتنے فل والے بھی آتے ہیں, لیکن میکسی کا جو گلا ہوتا ہے وہ پورا یہ سب نیچے پیچھے کا دکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے عورتوں کے لیے میکسی پہن کر کے باہر جانا بہرحال مفتیان کرام نے, فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے میکسی پہن کر کے باہر جانا. البتہ رات میں وہ سوتے وقت اگر ان کے گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے, ایسے مرد نہیں جو غیر محرم ہے,
تو رات میں وہ اپنے گھر میں پہن کر کے رہ سکتے، پہن سکتے، کام وغیرہ کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال بہتر ہے کہ وہ باہر نہ نکلے، باقی میکسی وغیرہ پہن کر کے وہ سو رہی ہے یا اپنے شوہر کے سامنے میکسی پہن رہی ہے، چاہے وہ ہاف ہو یا فل ہو، تو بہرحال اپنے مرد کے سامنے میں وہ میکسی پہن سکتی ہے، چاہے وہ فل ہو یا ہاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ سمجھ لیجیے کہ عورت کے لیے میکسی پہن کر کے باہر جانا بہتر نہیں ہے، گھر میں وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اگر اپنے شوہر کے لیے اگر وہ جو بھی زیب و زینت استعمال کر رہی ہے وہ جائز ہے، تو شوہر کے لیے آپ زیب و زینت استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، کیا سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہننا سنت ہے یا غیر ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہننا سنت ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ تو دیکھ لیجئے، یہ تو حدیث پاک میں تو نہیں ملتی ہے، بہرحال حدیث پاک مجھے دستیاب نہیں ہوا، میں نے بہت کوشش کیا ڈھونڈنے کی کہ اس پر کیا حدیث ہے، تو حدیث پاک میں مجھے ایک بھی کوئی حدیث ایسی نہیں ملی ہے جس کے بارے میں یہ آیا ہو کہ دائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا سنت ہے اور بائیں ہاتھ میں سنت کے خلاف ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ کے کسی ساتھی کو مل رہا ہو تو وہ چیزیں مجھے منشن کر دیجیے گا، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ لیکن گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، بائیں ہاتھ میں یا پھر دائیں ہاتھ میں؟ تو بزرگوں کی کتابوں میں جو لکھا وہ بات یہی کہ گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننے چاہیے، گھڑی جو ہے نا دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے، اور کسی اللہ والے کا قول ہے یا کسی بزرگوں کی کتابوں میں بائیں ہاتھ میں بھی پہننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آپ کسی بھی ہاتھ میں گھڑی پہن سکتے، کوئی برا عمل نہیں ہے، آپ کی مرضی، جس ہاتھ میں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہاتھ میں آپ گھڑی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، کیا کلی دار کپڑا کرتا پہننا سنت ہے یا بنا کلی والا؟ اور سوال یہ کہ کیا کلی دار کپڑا سنت ہے یا بنا کلی والی سنت کے خلاف ہے؟ تو دیکھ لیجیے، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں مجھے کوئی بھی حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں مجھے نہیں ملی، میں نے بہت ڈھونڈا ہے لیکن یہ سوال مجھے نہیں ملا، یعنی کلی والا جو کپڑا آتا ہے وہ سنت ہے، وہ کپڑا پہننا سنت ہے، اور بغیر کلی کا جو کپڑا پہنتے ہیں لوگ وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے حدیث کی کتابوں میں مجھے ایک بھی حدیث اس حوالے سے نہیں ملی کہ کلی والا کپڑا پہننا سنت ہے اور بغیر کلی والا کپڑا پہننا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ ایک بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی ہے۔ لیکن البتہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، در مختار میں آپ کو مل جائیں گے کہ کلی والا کپڑا پہننا یہ بہتر ہے، یہ کپڑا پہننا چاہیے، کلی دار والا کپڑا جو سائڈ میں کٹنگ ہوتا ہے دونوں طرف سے، تو اس طرح کا کپڑا جو ہے نا پہننا چاہیے۔ بہرحال یہ بزرگوں کا عمل اس پر رہا ہے، تو کلی والا کپڑا استعمال کریں، اور اگر کوئی بغیر کلی والا بھی کپڑا استعمال کرتا ہو تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ بھی پہن سکتا ہے۔ تو کلی اور بغیر کلی والے دونوں پہن سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کا بہرحال کلی والا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کیا اسلام میں عورتوں کو بھی سونا پہننا حرام ہے؟ کیا اسلام میں عورتوں کے لیے بھی، جیسے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی سونا پہننا حرام ہے؟ تو دیکھ لیجئے، عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام نہیں ہے، عورتیں زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں کہ شریعت سے باہر جا کر کے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے پاس زیور ہے، سونا ہے، آپ اس کا زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں تو بہرحال آپ اس کو استعمال کریں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے تو بہرحال یہ عمل برا ہے اور یہ گناہ سے خالی نہیں ہے اگر آپ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو۔ لیکن عورتیں جو ہے زیب و زینت کر سکتی، وہ سونا پہنے، چاندی پہنے، مہندی لگائے، کریم لگائے، پاؤڈر لگائے، یا جو بھی نیک عمل، جو بھی زیب و زینت کے لائن کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال عورتیں کر سکتی ہیں، اور عورتیں کے لیے جو ہے نا سونا استعمال کرنا جائز ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آخری سوال، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آخری سوال ہے، ایک عالم کے لیے پینٹ شرٹ پہننا اور ٹائی لگانا یہ کیسا ہے؟ ایک عالم دین یا حافظ قرآن کے لیے پینٹ شرٹ پہننا یا ٹائی لگانا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھ لیجئے، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ یہ تحریر فرمائی ہے کہ آپ عالم ہیں اور آپ حافظ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے انجینئرنگ بھی کیا ہے، یعنی کالج لائن کے اعتبار سے آپ نے پڑھائی کیا ہے، اور آپ کہیں پہ ڈیوٹی کر رہے، کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے پینٹ شرٹ پہن کر کے جانا یا ٹائی لگانا ضروری ہے، کہیں پہ کوئی ایسا آفس ہے جہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت نوکری کے درمیان تو آپ پہن سکتے ہیں، بہرحال وہاں پہ پہن سکتے ہیں پینٹ شرٹ، لیکن اس کو رواج بنانا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہر مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، حافظ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو، جس طبقہ کے لوگ ہو، ہر ایک کے لیے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا، اسلامی طور طریقوں کو اپنانا، یہ ہر ایک کے لیے بہتر اور مستحب اور ضروری عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ خلاف اولا ہے، یہ خلاف نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں کسی قوم سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج یہ پینٹ شرٹ پہننے کا رواج ہو گیا ہے، یہ کسی قوم کی جو ہے نا یہ نشاندہی نہیں ہے، خاص علامات نہیں ہے۔ تو بہرحال پینٹ شرٹ پہننے کی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے، لیکن کوشش حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی طور طریقوں کو رواج دیں، اسلامی تشخص کو ہم بڑھاوا دیں، اور غیر اسلامی طور طریقوں کو ہم پرہیز کریں، دبانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال ایک عالم دین کے لیے جو جاب کرتا ہوں، جو نوکری کرتا ہوں، اور اس کو اس وقت ٹائی لگانا یا پینٹ شرٹ پہننا اس کے لیے ضروری ہے، تو بہرحال اس وقت اس درمیان میں آپ پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام حالاتوں میں آپ کوشش یہ کریں کہ وہ کرتا جو بزرگوں کا لباس ہے، جو سادہ لباس ہے، وہ پہننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ سماج کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ یہ جو مولانا ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، اس سماج کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، اور آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کر کے جانا اور وہاں پہ گندگی اپنی دور کرنا، یعنی میرے اندر یہ خرابی ہے تو آئینہ بتائیں گے آپ کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو ایسی مفتیان کرام، فقہاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام یہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کے طور طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا، میں بھی اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا، میرا بھی بچہ ایسا ہوگا، میرا بھی بچہ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، دین کی خدمت کرنے والے بنے گا۔ تو آپ سماج کے آئینہ ہوتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلط طور طریقے ہوتے ہیں، اس کو لوگ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو پورا شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کے ایک ایک احکامات پر عمل کرنا چاہیے، شریعت کے ایک ایک حکم کو فروغ دینا چاہیے، شریعت کے ایک ایک احکامات پر آپ کو زیادہ سے زیادہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے نمازوں کی پابندی ہے، داڑھی رکھنا ہے، گانے نہیں سننا ہے، فلمیں نہیں دیکھنا ہے، یا اسی طریقے سے اسلامی طرز عمل پر آپ کو زندگی بسر کرنا ہے۔ تو ایک عالم دین کے لیے، ایک حفاظ کرام کے لیے، یا ایک شریعت کے پابند انسان کے لیے ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، جو بزرگوں کے طور طریقے کے خلاف ہو، جو ہمارے شریعت جس چیز کا حکم نہ دیتا ہو، ہر اس کام سے ہم سب کو، علماء دین کو، حفاظ کرام کو پرہیز کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ عوام پر اس کا غلط ایفیکٹ پڑے، غلط ایفیکٹ پڑ رہا ہو تو ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال علماء دین کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم پورے، کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مدرسہ کی بھی عزت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے علماء دین کی، اپنے اساتذہ کرام کی بھی ہمیں عزت ہوتی ہے۔ اگر ہم غلط راستے پر جائیں گے، غلط راستہ اختیار کریں گے تو کیا ہوگا، یہ مدرسے کی عزت جائے گی، علماء دین کی عزت جائے گی، ہمارے اساتذہ کرام کی عزت خراب ہوگی، اور اس کے بعد اگر ہم بہت غلط راستے پہ چلے جائیں گے، بہت زیادہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، تو پھر ہم اپنے صحابہ کرام، بزرگان دین، تبع تابعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت خراب کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس کوشش یہ کرے کہ ہمارا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف عمل نہ ہو، اور خاص طور پر علماء دین، حفاظ کرام ہر کام جو ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہر جو بھی عمل کرے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام شروعات کرے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے دین اسلام پر ایفیکٹ پڑ رہا ہے تو پھر بڑا نقصان کا سبب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کر جاتی ہے، تو ایسے ہی ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن اگر ایک غلطی کرے تو پورے سماج کو اس پر ایفیکٹ پڑتا ہے، پورے سماج میں، یعنی علماء کرام کے جتنے بھی طبقے ہوتے ہیں تمام کے تمام طبقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام طبقے کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس کوشش یہ کرے، پرہیز یہ کرے کہ کوئی شریعت کے خلاف یا بزرگوں کے عمل کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ سے، فرائیڈے کمنٹ باکس سے بہت ساری باتیں جاننے کی ضرور کوشش کیے ہوں گے۔ تو بس آپ سے آخری جاتے جاتے بس یہی گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو، جاننے کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔